اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہر ایک کو دولت مند بننے یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یکساں موقع ملتے ہیں، مگر کیا یہ خیال واقعی ٹھیک ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگ گھروں میں بیٹھے بٹھائی امیر ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انتھک محنت کر کے بھی اپنے دن نہیں بدل پاتے۔ یقیناً مستقبل کی پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مفسرین نے 5 ایسے خواب بتائے ہیں، اگر وہ آپ دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر کے مطابق آپ کو ضرور بے شمار مال و دولت ملنے والا ہے۔ انسان کو جو کام پسند ہوتا ہے اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنے کام میں نام کمانا چاہتا ہے، اپنے کام میں ماہر ہونا چاہتا ہے۔ انسان جو بھی کام پسند کرتا ہے اس کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ جب انسان اپنے کام کو بڑی دلچسپی سے کرتا ہے، اس میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان پر زوال لاتے ہیں، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کو مشکلات اور آسانی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سنائیں، پھر آپ کو 5 خوابوں کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کو درس دے رہے تھے کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہے تھے، وعظ اور نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو خوبصورت زندگی کے گزارنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو امیر ترین بنتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے امیر جو نہ صرف دنیا میں امیر ہوں بلکہ آخرت میں بھی نیکیوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں بھی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ آدمی کیسے بھکاریوں سے بادشاہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 5 لوگ 5 عمل کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے امیر المومنین ہمیں بتائیے وہ 5 کام۔ آپ فرمانے لگے ہم پرندوں کو ہر روز دانہ ڈالتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ملتا ہے وہ گھر میں غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی غریبی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی کمی نہیں لاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھا کرو، جب وہ تمہارے گھر سے گزریں تو ان کو پتہ ہو کہ اس گھر کی چھت پر دانہ اور پانی رکھا ہوتا ہے، وہ یہاں پیٹ بھر کر جائیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل پر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی بھوک اور پیاس مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندوں کا یہ عمل دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے دانہ کھا کر جاتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں، اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تو بھی ان لوگوں کے رزق عطا کو ہم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے تمام مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان صبح اٹھے ہی یہ عمل کرتا ہے، پرندوں کا پانی اور دانہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ رہے۔ پہلا فرشتہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کا سبب بنتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالدار ہونے والے لوگوں نے کہا کہ وہ دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا۔ بندے کی عبادت بندے کو وہ مقام حاصل نہیں کرتی جو غریبوں کی مدد سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بدو جس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس بدو کے گھر میں کوئی پیسہ نہ تھا۔ یہ بہت پریشان تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ بدو اس کی بیوی محلے میں ہمسائیوں کے پاس گئی، بدو نے کہا ہم کوئی قرضہ دے دو، ہمسائیوں نے ان کو کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں مدینے میں چلا جاؤں، میں اپنی پیشانی خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاتا ہوں، مجھے امید ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ بدو مدینے کی طرف جا رہا تھا، جب وہ مدینے کی سرزمین پر پہنچا تو اس کو شام ہو گئی، بچے کی پیدائش کا وقت بہت قریب تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہم یہاں ہی خیمہ لگا کر رات بسر کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔
جب رات کا آخری پہر ہوا تو بیوی کی درد کی وجہ سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ یہ بات ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گردش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس رات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے کہ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں روشنی جل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا، جا کر دیکھو کوئی مسافر تو خیمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوا۔ جب غلام اس خیمے میں گیا تو اس نے غلام کو کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام خیمے سے واپس آیا، ساری صورتحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر میں گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ اگر تم کو ثواب مل رہا ہے تو تم ثواب حاصل کرنا چاہو گی؟ بیوی نے جواب دیا، میں نے ضرور حاصل کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو، میرے یار کی بیوی بہت تکلیف میں مبتلا ہے، تھوڑی دیر تک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ضرورت کا سامان لیا اور حضرت کو فرمایا کہ آپ کچھ لکڑیاں ساتھ لے لو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکڑیاں اپنے کندھے پر اٹھائیں اور بیوی کے ہمراہ اس خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خیمے کے باہر رکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی خیمہ کے اندر داخل ہوگی۔ بدو کی بیوی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے تھے۔ بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے جس کی بیوی دائی ہے۔ بدو نے آپ پر حکم چلانے کی شروع کر دی۔ بدو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غلام سمجھ کر طرح طرح کے حکم چلاتے، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، پانی لے کر آؤ۔ بدو نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ اس کو بدو کو پتہ نہیں تھا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ خیمہ سے اچانک آواز آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آواز دی، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے دوست کو بیٹے سے نوازا ہے۔ جب بدو نے یہ سنا تو یہ خلیفہ وقت اس کے پاؤں تلے زمین سے نکل گئے، فوراً قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان نہیں سکا، مہربانی فرما مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بدو کو اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے لگا فرمانے لگے، بدو یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیر کی نہیں بلکہ غریبوں کی عزت کی جاتی ہے، غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، غریبوں کو دکھ درد میں شریک ہوا جاتا ہے، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والے انسان کبھی غریب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اپنے بچوں بیوی بچوں کو حلال کی روزی کھلایا کرتے تھے، اپنے والدین اور بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نماز ادا کرنے میں کبھی سستی نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم آج ہی ان پانچوں کاموں کا دامن نہیں چھوڑتے، یہ وجہ ہے کہ ہم دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 5 کاموں کو کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ جو یہ 5 کاموں کو عادت بنا لیتے ہیں، جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو 5 کون سے خواب آتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کہتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا پھر خود پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آنے والی ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا پھر مچھلی کھاتا ہے تو اس کی بے شمار دولت حاصل ہونے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں تخت دیکھتا ہے پھر خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو بھی دولت حاصل ہوتی ہے۔ خواب میں گھوڑا دیکھنا یا پھر گھوڑے کی سواری کرنا بھی تعبیر میں امیر ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا یا پھر اونٹ کی سواری کرنا بھی انسان کو امیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان سب خوابوں کو تعبیر ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی ہی امیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔